چھلا ہے، کڑا ہے، دھاگا ہے، جن چکروں میں ہم پڑھ چکے ہیں، آیت الکرسی میں ہمیں کیا نقص نظر آیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات میں ہمیں کیا نقص نظر آیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور آخری معوذات. یہ چیزیں جس امت کے پاس ہوں اور وہ امت رل جائے شرکیات میں، مجھے بتائیں اس سے بڑی ذلت بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ نا ذرا رسمی پروگراموں سے نا تھوڑا سا باہر نکلیں، تھوڑی سی سنجیدگی اختیار کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پر یہ توحید و سنت کا عقیدہ رکھ کر آپ کو ایک بڑا ذمہ دار انسان اور مسلمان بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر بڑی ہی شاندار عقلی اور منطقی اور فلسفی مثالوں کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے. جیسا کہ مبشر صاحب بیان کر چکے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات کہاں ہے، اس پہ بڑے دلائل ہیں. کیا کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے. تو معرفت الہی کے لیے یہ ایک بنیادی کتاب ہے. اس کی قیمت کا مجھے تو علم نہیں ہے. باہر صورت جتنی اچھی اس کی جلد ہے اور اس کے صفحات ہیں، اگر یہ 1000 روپے کی کتاب بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کو دیکھیں پیسہ نہیں دیکھنا چاہیے. اتنی خوبصورت اس کی ترتیب ہے. میرا ایک اپنا ذوق ہے تراجم کا اور کتابیں تالیف کرنے کا. میں سلام پیش کرتا ہوں مبشر صاحب کے ذوق کو کہ بڑے ہی طریقے اور سلیقے اور بڑے ہی حسن کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی ذات کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے لیے ایک بہت ضروری موضوع ہے، وہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں ان پہ غور کیا کریں، یہ جو دعائیں ہیں ان پہ غور کیا کریں. اب نبی علیہ السلام نے ایک اسم اعظم بتایا آپ کو، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. ہاں جناب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا سے پہلے یہ اسم اعظم پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی توحید ہے. اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں، بانی اشہد انک انت اللہ، اور کیا سمجھ کے سوال کرتا ہوں، کس مان پہ سوال کرتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اس وقت ایک کرنے والا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ خود بھی مسنون اذکار یاد کریں، مسنون دعائیں یاد کریں، اور اس کے ترجمے اور معنیوں مفاہیم پہ غور کریں. رٹے رٹائے دین سے تبدیلی نہیں آتی. یہ معرفت آپ کے دین کی بنیادی اینٹ ہے، سب سے پہلا سبق ہے. آیت الکرسی پہ غور کریں، سورۃ الرحمن کو اچھے طریقے سے پڑھیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ غور کیجئے گا، یہ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، کتنے احباب ہیں کہ جن کو سورہ رحمان کا ترجمہ آتا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. سوچیں، مدہامتان اس کا کیا معنی ہے؟ جس انسان کو سورہ رحمان آ جائے، سورہ رحمان یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. جس بندے کو سورہ رحمان آ جائے وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ زنا نہیں کر سکتا، وہ چغلی نہیں کھا سکتا، وہ شہوت بری باتیں نہیں کرتا. جس بندے کو آیت الکرسی میں صحیح معنوں میں اللہ کے تعارف کا علم ہو اور اس کو سورہ رحمان کا پتہ ہو. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی توجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے تعارف کی طرف، اللہ کی معرفت کی طرف. یہی وجہ ہے کہ ہماری نماز نہیں ہے، ہماری زبان نہیں ہے. آپ میری بات کو مائنڈ نہ کیجئے گا. یہ ہمارے اکثر نوجوان، چونکہ اکثر نوجوان یہاں بھی بیٹھے ہوئے، اکثر نوجوان جگت باز کیوں ہوتے ہیں؟ شہوت بری باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اللہ کا تعارف ہی نہیں. جس انسان کو اللہ کا تعارف ہو، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ جگت باز نہیں ہوتا، وہ شہوت بری باتیں نہیں کرتا، وہ زومانہ گفتگو نہیں کرتا. اس کے دل میں اللہ کی تعظیم، اللہ، جو انسان جگت باز ہے، جو انسان شہوت بری باتیں کرتا ہے اور چغلی کرتا ہے اور جو بد زبان ہے، آپ
بلا تعمل اور بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کا دل اللہ کی معرفت سے خالی ہے. اور نبی علیہ السلام کا ارشاد آپ نے سنا ہے، الثرثارون المتشدقون المتفیہقون، فرمایا جو بندہ جگت باز ہے، شہوت والی باتیں کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، فرمایا سب سے زیادہ اس شخص سے مجھے نفرت ہے اور کل قیامت والے دن وہ سب سے زیادہ مجھ سے دور کر دیا جائے گا. اللہ کی معرفت ہو تو پھر انسان یہ اسٹیج ڈراموں کے سامنے بیٹھتا ہے، پھر یہ گندے کلپ سنتا ہے. یہ ہمارے پاس موبائل ہے، آپ اس کو موبائل کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ موبائل نہیں رہ گیا، یہ گلوکار ہے، یہ اداکار ہے، یہ فنکار ہے. جو انسان صبح بھی اس سے گانے سنتا ہے، شام کو بھی گانے سنتا ہے، رنڈی اور کنجری اور گلوکارہ اداکارہ ان کے رقص و سرور کی مجلسیں جو اس سیل پہ سنتا ہے، اس نے اپنی جیب میں ایک رنڈی رکھی ہوئی ہے، ایک گلوکار رکھا ہوا ہے، ایک اداکار اس نے رکھا ہوا ہے. جس انسان کو اللہ کی معرفت ہو وہ راتوں کی تاریکی میں اٹھ پر اس پر بغیرتی اور بے حیائی دیکھتا ہے. آپ تو بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، ورنہ میں حیران ہوتا ہوں، میں بعض خطابات کے لیے جاتا ہوں، کئی لوگ اسٹیج پہ بیٹھ کے فیس بک دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھ کے فیس بک دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی معرفت ہو تو جلسے میں اور مسجد میں اور اسٹیج پہ اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ کیفیت ہوتی ہے. واللہ العظیم وہ کہتے ہیں نا، جگہ جگہ سے ہے صد چاک دامنے ہستی، راسخ اب رفو کروں بھی تو کہاں سے کروں. خرابی یہ ہے کہ رب کی معرفت نہیں. میں کوئی اس کے لیے کوئی خاص تیاری کر کے نہیں آیا، کوئی خاص پڑھ کے نہیں آیا، یہ دل کی باتیں. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک سنجیدہ پیغام ہے جی. آپ قرآن کے بھی طالب علم بنیں اور اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو تحفے میں دیں. آپ کا دل اور آپ کا سینہ اللہ کی معرفت سے جگمگا اٹھے گا، آپ کو معرفت الہی کا نور حاصل ہوگا. اس وقت سب خرابیوں کی سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ اللہ کی معرفت نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدر. اخبار لوگ ڈیلی پڑھتے ہیں، فیس بک ڈیلی دیکھتے ہیں، واٹس ایپ ڈیلی، بلکہ ڈیلی نہیں ہمہ وقت. تو جس اللہ نے پیدا کیا، جواں کیا، سب کوئی دیا، اس کے بارے میں علم ہی نہیں، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے حیرت بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ مبشر حمید صاحب ابھی نوجوان ہیں، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بڑی یہ محنت کے ساتھ یہ جو پہلا چیپٹر ہے نا معرفت الہی، بڑا ہی شاندار، بہت ہی شاندار. دعا کر دیتا ہوں یہاں پہ رک کر، اللہ پاک اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آگے جو 4 ابواب ہیں نا اس کتاب میں، دوسرے باب میں مبشر حمید صاحب حفظہ اللہ نے توحید کا معنی، لغوی معنی، اصطلاحی معنی و اقسامہ اور اس کی اقسام، یہ چیزیں تفصیل سے لکھی ہیں. توحید ذات کا ذکر کیا ہے، اللہ ذات کے لحاظ سے اکیلا ہے، صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ بنیادی 2 قسمیں تحریر کی ہیں. توحید ربوبیت کا تذکرہ ہے، الوہیت کا تذکرہ ہے کہ جب یہ ساری کائنات کا نظام بنانے والا اللہ ہے، چلانے والا اللہ ہے، تو مل کے بولیں پھر سجدے کا حقدار بھی اللہ. موٹی سی بات ہے. جو کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، پہننے کو دیتا ہے، جو سب ضرورتیں آپ کی پوری کرتا ہے، تو پھر سجدہ بھی اسی کو ہوگا، دعا بھی اسی سے ہوگی، عبادت بھی اسی. موٹی سی بات ہے جو عقل اور نقل میں آنے والی ہے. بہت شاندار طریقے سے پھر یہ جو دوسرا چیپٹر ہے نا توحید کے حوالہ سے، اس میں کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ، اس پر بڑی سیر اصل گفتگو کی گئی ہے. کلمے کی 7 شروط تحریر کی ہیں مبشر صاحب نے. کتنی شروط؟ مائنڈ نہ کرنا. اگر میں قسم اٹھا کر بھی کہوں تو میں سچا ہوں، میرے پورے مجمع میں شاید کہ علماء چھوڑ کر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو کلمے کی 7 شروط آتی. یہ علمی ہے. اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر احرام کے طواف افاضہ کے حج نہیں ہوتا. یہ شرط ہے، طہارت شرط ہے نماز کے لیے. جس کا وضو نہیں ہے بولے اس کی نماز. تو جس کو کلمے کی شرط کا علم نہیں ہے اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. یہ کلمے کے تقاضے نہیں ہیں 7، تقاضے الگ چیز ہے، شروط لکھی ہوئی ہیں. اب 7 شروط آپ گھر جا کے پوچھ لیں
इल्ला माशा अल्लाह, किसी की तवज्जो ही नहीं है इस तरफ। बड़े अच्छे तरीके से लिखा है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की पहली शर्त, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इल्म होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, इखलास होना चाहिए, सिद्क होना चाहिए, वफा होनी चाहिए, इताअत होनी चाहिए, कबूल होनी चाहिए। 7 चीजें लिखी। मैं कहता हूँ आप 1000-2000 रुपया लगाकर भी ये किताब खरीदें और अगर आप ये 7 शर्तें पढ़ लें, आपका इस्लाम बच जाए, आपका ईमान बच जाए। जिस बंदे को कलमे की 7 शुरूत नहीं आती वो शिरक करेगा, वो कुफर करेगा, वो मुनाफिकों वाली हरकतें करेगा। बड़े खूबसूरत अंदाज से शुरूते 7 शुरूत इस किताब में तहरीर की गई हैं दूसरे बाब में। अब इस किताब का जो तीसरा बाब है, तवज्जो दीजिए, बस चंद मिनट में आपसे बात करना चाहता हूँ। मुबश्शिर साहब ने मुझसे कबल किताब के हवाले से काफ़ी बातें करते हुए मेरा बोझ हल्का किया है। तीसरी बात निहायत अहम तरीन बात है। हम अकीदा तौहीद अपनाकर भाई अल्लाह पर एहसान नहीं करते। अकीदा तौहीद का सबसे पहला फायदा इंसान को होता है और मैं कहता हूँ इतनी बारीकी और हुस्न के साथ इन्होंने तौहीद के समरात और असरात और फ़वाइद लिखे हैं कि अकीदा तौहीद का दुनियावी ज़िंदगी पर क्या असर होता है, दीनी ज़िंदगी पर क्या असर है और उखरवी ज़िंदगी पर क्या असर है। इस किताब में ये बात साबित की गई है कि अगर हम इत्तेफाक व इत्तेहाद चाहते हैं तो फिर हमें अकीदा तौहीद समझना चाहिए। अकीदा तौहीद वहदत की दावत देता है, अकीदा तौहीद अमन की दावत देता है, अकीदा तौहीद कामरानी और तरक्की की दावत देता है। अकीदा तौहीद से इज्जत आती है, अकीदा तौहीद से गैरत आती है। मुझे आप बताएं, जो बंदा दर दर पे सजदा करे, दर दर से मांगे, वो इज्जतदार है। जो एक दर का मांगता है वो इज्जतदार है। तौहीद इज्जत का नाम है, तौहीद गैरत का नाम है। तो दुनियावी जिंदगी पर जो असरात हैं तौहीद के, वो बड़े अच्छे तरीके से तहरीर किए गए। और फिर इसी तरह दीनी जिंदगी पर सबसे बड़ा तकवा ये तौहीद है। ये जो बोल मैं आपको सुना रहा हूं ना, ये सारे बोल मैंने इस किताब से चुराए हुए हैं। सबसे बड़ा तकवा ये तौहीद है, सबसे बड़ा शुक्र ये तौहीद है भाई, सबसे बड़ी नेकी ये तौहीद है, सबसे बड़ा अमले साले ये तौहीद है। अल्लाह तबारक व तआला के हाँ बंदे का सबसे बड़ा महबूब अमल ये तौहीद है। फिर उखरवी जिंदगी पर कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे अज़ाब कब्र से बचाते हैं, क़यामत की तलखियों में अल्लाह ताला कैसे बचाएंगे। साहिब तौहीद की अगर सिफारिश करे, जनाजा पढ़े तो अल्लाह कैसे बख्शिश अता करते। तो बड़ी तफसील के साथ ये तीसरा बाब कि तौहीद के इंसानी जिंदगी पर क्या असरात हैं, दुनियावी जिंदगी पर, दीनी जिंदगी पर और उखरवी जिंदगी पर। और फिर जो चौथा बाब है उसमें बड़ी तफसील से शिरक आ गया। कई भाई हैं, ये सच्ची बात आपसे करें, उनसे पूछे ना कि शिरक की तारीफ करें, वो तारीफ नहीं कर सकते। शिरक का माना क्या है, तो बड़ी डिटेल के साथ लुगतन व इस्तिलाहन व अक़सामुहु उसकी लुग़वी तहलील की गई है, इस्तिलाही तारीफ की गई है और फिर उसकी अक़साम लिखी गई हैं। ज़ात में शिरक है जैसे कि यहूदियों ने किया, ईसाइयों में किया। सिफात में शिरक है जैसे आप देख रहे हैं। दुआ में शिरक है और शिरक फिल इल्म है, शिरक फिल सिफात है। तो इन चीज़ों का भाई हमारे घरों में आना जाना नहीं है। मुझे आप बताएं, मैं कभी भी हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की ना डिग्रियों की मुखालफत करते हैं ना इस तालीम के ख़िलाफ़ है, लेकिन मुझे आप ये बताएं मैं उस एम काम को, आई काम को, उस MSc को क्या करूं कि माशाल्लाह 40 साल हो चुके हैं और 20 साल से ये पढ़ता है, पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन इसको कलमे की 7 शुरूत का ही पता नहीं, इसको शिरक की अक़साम का ही पता नहीं। मुझे बताएं ऐसी दुनियावी महज तलीम का क्या फ़ायदा। ये सबसे पहला इल्म है। मैं समझता हूँ कि यकीनन मुबश्शिर हमीद साहब ये कोई मुदर्रिस भी हैं, क्योंकि इसमें जो तरतीब है ना ये बिल्कुल फ़नी किताबों वाली तरतीब है। अगर आप इसको किसी एकेडमी में या किसी मदरसे में पढ़ाना चाहें तो ये मैं समझता हूँ वल्लाहिल अज़ीम, मैं मुजामलत से काम नहीं लेता, ये हकीकत आपको बता रहा हूँ। ये निसाब की किताब है, 5 अबवाब अपनी तरतीब के लिहाज से निहायत उम्दा है। मार्फत इलाही,
توحید کا معنی و مفہوم، توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، پھر اس کے بعد شرک کی تعریف، شرک کی مذمت، شرک کتنا مہلک اور خطرناک گناہ ہے، اور کون کون سے جملے ہیں جو معاشرے میں شرکیاں ہیں لیکن علل اعلان بولے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں بولے جاتے ہیں۔ تو یہ جو چوتھا باب ہے یہ بھی اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے۔ یہاں بھی رک کر ایک دعا کریں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر آخر میں جو 5واں باب ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو انسان شرک کرتا ہے اس کی زندگی میں انسان پر شرک کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ جو شرک ہوتا ہے وہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، جو شرک ہوتا ہے وہ وحدت کو ختم کر دیتا ہے، قوموں کو منتشر کر دیتا ہے۔ جو شرک ہوتا ہے وہ انسان کو بد کردار بنا دیتا ہے۔ شرک یہ ام الامراض ہے، ام الذنوب ہے، تمام گناہوں کی، بیماریوں کی ماں ہے شرک۔ جہاں شرک ہے وہاں ہر خرابی ہے۔ اور اس وقت یقین مانیں ہمارے وطن عزیز میں بھی جو اس وقت آپ ہلاکتیں اور وائرس اور خرابیاں، یہ جو سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی شرکیات کی نحوستیں ہیں ہمارے ملک میں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ جس جذبے سے یہاں تشریف لائے ہیں اسی جذبے کے ساتھ اس کتاب کو خریدیں۔ جو میرے بزرگ تشریف فرما ہیں جو خود نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ایک کتاب کا انداز علمی بھی ہے اور عام فہم بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو یقیناً آپ کا کوئی بیٹا گھر میں پڑھا ہوگا، روزانہ اس کو کہیں کہ 3-4 صفحات پڑھ کے آپ ذرا توجہ سے سنیں۔ بھئی آپ کی اللہ سے ملاقات ہے۔ زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ، گر چل رہا ہے تو یہ جہاں، گر رک گیا تو پھر وہ جہاں۔ آپ اللہ کے پاس کیا لے کر جا رہے ہیں؟ سودی کاروبار، فحاشی؟ اللہ کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ظلم؟ اللہ کے پاس لے کر کیا جا رہے ہیں؟ شرک؟ نہ، اللہ کے پاس آپ توحید کے خزانے لے کے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں جس نے توحید بچا لی اس نے سب کچھ بچا لیا، جس نے توحید پالی اس نے سب کچھ پا لیا۔ جو اللہ کے معاملے میں غیرت مند ہے، اللہ کی توحید کے معاملہ میں غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کرتے ہیں آپ یہ واسطہ وسیلہ رکھا کریں۔ ہم واسطے وسیلے کے منکر نہیں ہیں، آپ کہا کریں یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے صحت دے دے، مجھے کاروبار دے دے۔ اللہ تعالیٰ میں جتنا بھی گناہ گار ہوں تو اللہ جانتا ہے، میں نے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا۔ اور میں آپ کو ایک ذکر توحید تحفے میں بھی دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء۔ بس پلے باندھ لو، صبح بھی 100 دفعہ پڑھ لیا کرو، شام کو بھی پڑھ لیا کرو، لیکن اصل محبت یہ ہے کہ آپ سفر حضر میں پڑھتے رہا کرو۔ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر انسان سمجھ کر اس کو پڑھے، بند گلی میں بھی اگر کھڑا ہے تو اللہ کی قسم اللہ وہاں سے بھی رستہ نکال دیتا ہے۔ میں تو اپنے اکثر بیانات میں کہتا ہوں ضیافت طبع کے لیے کہ لا چھلا تھا ولا کڑا تھا ولا تاگا تھا۔ آپ کن چکروں میں پڑ گئے بھائی؟ یہ چھلے، یہ کڑے، یہ دھاگے۔ اچھا اصل میں نا ظلم ایک ہوا۔ آخری بات سن لیں، پادریوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ جن لوگوں نے علامہ عنایت اللہ مشرقی کو پڑھا ہے اور پرویز کو پڑھا ہے، اگرچہ یہ لوگ منہج کے لحاظ سے کوئی اتنے صراط مستقیم پر نہیں تھے، لیکن کچھ ان کی باتیں بہت قابل توجہ ہیں۔ یہ پادریوں نے اور یہودیوں نے ایک سب سے بڑا ظلم پتہ کیا کیا کہ بڑے بڑے سائنسدان، گورے، پڑھے لکھے جو ان کے نوجوان تھے، ان کو قرآن مجید سے بدزن کر دیا۔ ان کے دلوں میں یہ بات ذہنوں میں بٹھا دی کہ نعوذ باللہ یہ قرآن پاک یہ رسول اللہ کی گھڑی ہوئی کتاب ہے۔ یہ انہوں نے ظلم کیا قرآن کے ساتھ۔ پادریوں کا ظلم اپنی جگہ پر، یہودیوں کا ظلم اپنی جگہ پر، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ وہ نام نہاد دین کا دعویٰ کرنے والے کہ جنہوں نے اپنے پیٹ کو آگے رکھا اور قرآن کو، یہ کوئی یہودیوں اور پادریوں سے چھوٹا جرم ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ جو چھلا ہے، کڑا ہے، دھاگا ہے، جن چکروں میں ہم پڑھ چکے ہیں، ایت الکرسی میں ہمیں کیا نقص نظر آیا ہے؟
سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات میں ہمیں کیا نقص نظر آیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور آخری معوذات، یہ چیزیں جس امت کے پاس ہوں اور وہ امت رل جائے شرکیات میں، مجھے بتائیں اس سے بڑی ذلت بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ نا ذرا رسمی پروگراموں سے نا تھوڑا سا باہر نکلیں، تھوڑی سی سنجیدگی اختیار کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پر یہ توحید و سنت کا عقیدہ رکھ کر آپ کو ایک بڑا ذمہ دار انسان اور مسلمان بنایا ہے۔ ایسے احباب کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے نا معرفت الہی، یہ کم از کم اکاڑے میں ہر سچے مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی پڑھے، اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی پڑھے، دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی۔ اس کتاب میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں خالص قرآن و حدیث کو بیان کیا گیا ہے، بہت عالمانہ انداز ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں کوئی حدیث ہے نا، یہ صحیح البخاری کی ہے، تو آگے لکھا ہوا ہے کتاب الجنائز ورقم الحدیث، حدیث نمبر۔ یہ ایک عالمانہ طریقہ ہے، محققانہ طریقہ ہے، یہی تصنیف کا انداز ہے۔ بے سر و پا کچھ نہیں ہے اس کتاب میں۔ اس کتاب میں تمام احادیث بحمدہ تعالی وہ درجہ صحت پہ ہیں، زیادہ استدلال قرآن پاک کی آیات سے کیا گیا ہے، یعنی ترتیب کے لحاظ سے یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے، استنادی حیثیت سے انشاءاللہ یہ کتاب بے مثال ہے، اور الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کا انتخاب یہ آپ پڑھیں گے تو آپ اس کی مٹھاس محسوس کریں گے۔ میں نے مبشر صاحب کی گفتگو آج پہلی دفعہ سنی ہے، سچی بات ہے کہ جس تڑپ سے وہ گفتگو کر رہے تھے وہی تڑپ اور وہی جذبہ آپ کو اس کتاب میں بھی انشاءاللہ ضرور نظر آئے گا۔ یہ ایک انقلابی کتاب ہے، روحانی کتاب ہے، معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک کی مذمت، اور آخر میں میں نے جو آپ کو بتایا ہے یہ جو ایک ذکر ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اس کو روزانہ پڑھے نا 100 مرتبہ، ساری زندگی اس پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، اس میں بھی توحید ہے، معرفت الہی ہے، رٹے رٹائے الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، ایک بندہ رٹا رٹایا ذکر 1000 دفعہ پڑھ لے، اور ایک بندہ معرفت کے ساتھ ذکر 1 دفعہ پڑھ لے، 1000 دفعہ پڑھنے والے کے مقابلے میں جس نے معرفت کے ساتھ ذکر کا لفظ 1 دفعہ پڑھا ہے نا، جملہ 1 دفعہ پڑھا ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ہے، اللہ کی جنت میں اس کا درجہ بھی اونچا ہے۔ بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے اور شرک کے گدھے پہ بھی سوار رہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے، سبحان اللہ بھی پڑھتا رہے، اور اللہ کے گلے شکوے بھی کرتا رہے۔ اور بھائی یورپ کے ویزوں سے سکون نہیں ملتا، اور بڑے بنگلے بنانے سے سکون نہیں ملتا۔ آپ کو کس نے بتا دیا کہ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہوگی تو میں میٹھی نیند سو جاؤں گا؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کریں، چھوٹی سی کٹیا میں رہو گے، اللہ ایمان اور توحید کی مٹھاس وہ عطا کرے گا جو شہزادوں کو محلات میں نصیب نہیں ہوتی۔ اصل مٹھاس یہ توحید کی ہے، اصل مٹھاس یہ معرفت الہی کی ہے۔ تو آج کی میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اگر آپ ایمان کی مٹھاس چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا اخلاق بہتر کرنا چاہتے ہیں، زبان بہتر کرنا چاہتے ہیں، کاروبار بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں، شرک کی دل میں نفرت پیدا کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں نا، یہاں لوگ زیادہ جاہل ہیں، ناداں ہیں، ان کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے، دلیل سے گائیڈ کیا کریں۔ دلیل کی زبان یہ سب سے طاقتور زبان، ٹھا کر کے کسی پہ فتویٰ لگا دینا، میں نہیں سمجھتا یہ کوئی بہت بڑی کامیابی۔ بدزن کرنا کسی کو، یہ بھی کامیابی ہے۔ فساد کھڑا کر دینا، یہ بھی۔ دلیل کی زبان بڑی طاقتور زبان ہے۔ آپ دلیل سے، جیسے عقلی اور منطقی اور فلسفی دلائل کے ساتھ اس کتاب میں توحید کی عظمت کو ثابت کیا گیا ہے اور شرک کی مذمت کی گئی ہے، یہی لب و لہجہ آپ اپنی گفتگو میں اللہ کے فضل کے ساتھ اختیار کریں۔ اور جو اسٹیج پر خطباء ہیں ان کے لیے آخری جملہ ہے کہ کم از کم
اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ بآسانی توحید کے موضوع پر شاندار اور علمی کم از کم 5 خطبات جمعہ پڑھا سکتے ہیں، کم از کم 5 مدلل اور انتہائی منفرد اور ہر فرد کی ضرورت۔ تو جہاں عامت الناس اس سے فائدہ اٹھائیں، وہاں یہ میں سمجھتا ہوں علماء اور خطباء کے لیے بڑے اچھے خطبات بھی ہیں اور دلائل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مبشر حمید صاحب کو مزید توفیق عطا فرمائے، ان کے قلم میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، اللہ ان کے قلم سے جو انہوں نے لکھا ہے ایک ایک حرف اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ بھی لکھا کریں، آپ بھی پڑھا کریں، آپ بھی آگے اس دعوت کو پہنچائیں، یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا، فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید و سنت کا سچا خادم اور پہرے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بتایا گیا ہے چونکہ یہ اعزازی تقریب ہے، کتاب کی قیمت تو کافی زیادہ ہے لیکن ڈسکاؤنٹ کرتے ہوئے اس کی قیمت صرف 400 روپے رکھی گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے بلکہ نہایت مناسب ہے۔ ابھی آپ انشاءاللہ لے کر جائیں گے؟ ادھے تے بولو نا، باہر موجود ہے۔ چلیں آپ میرے کہنے پہ دیکھیں، اگر عالم کسی بات پہ توجہ دلائے نا جی، تو میں ہی سمجھتا ہوں یہ 400 اور 800 کی بات نہیں ہے۔ اگر عالم کسی بات پہ توجہ دلائے تو پھر توجہ کر لینی چاہیے۔ تمام بھائی اقل شیء کم از کم ایک نسخہ تو ضرور لے کے جائیں، ایک نسخہ تو ضرور لے کے جائیں۔ اگر آپ اپنے اعزاء و اقرباء، زملاء و اصدقاء اور اپنے ساتھیوں کے لیے لے کے جائیں تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں سعادت کی بات ہے۔ تو تمام بھائی جی اس کتاب کی طرف توجہ فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔